توکل کیا ہے؟ ہم سبھی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسا دکھ ضرور ہے کہ جو مسلسل اندر چٹکیاں لیتا رہتا ہے۔ مکمل سکون تو جنت میں ہی ملے گا، تو پھر ایسا کیا کریں کہ پریشانیوں کے باوجود ڈپریشن نہ ہو، مایوسی دل و دماغ پر اپنا گھیرا تنگ نہ کرے۔ توکل، اللہ پر مکمل توکل۔ توکل یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اور جب کوئی یاد دہانی کروائے تو کہیں اللہ مالک ہے۔ توکل یہ ہے کہ ممکنہ طور پر جو دنیاوی اسباب استعمال کر سکیں کریں، پھر دعا کی قبولیت کے اوقات میں ڈھیر دعا کریں اور اس کے بعد بول اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں پھینک دیں، اپنے کندھوں سے گٹری اتار کر اللہ کے حوالے کر دیں اور پھر جو بھی فیصلہ وہ کرے اسے قبول کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر یا تو صرف اسباب اپناتے ہیں اور دعا پر زور نہیں دیتے، یا پھر کوشش کیے بغیر خالی خولی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ڈپریشن اور توکل کے دعا کریں اور اس کے بعد اپنی بول اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں پھینک دیں، اپنے کندھوں سے گٹری اتار کر اللہ کے حوالے کر دیں اور پھر جو بھی فیصلہ وہ کرے اسے قبول کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر یا تو صرف اسباب اپناتے ہیں اور دعا پر زور نہیں دیتے، یا پھر کوشش کیے بغیر خالی خولی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ڈپریشن اور توکل کے کانٹیکسٹ میں میری پسندیدہ دعا سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کافی ہے، مجھے اللہ نہیں معبود سوائے اس کے، اسی پر میرا توکل ہے اور وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ جب دل سے آپ ایک بار کہہ دیتے ہیں نا کہ کافی ہے مجھے اللہ، ہاں مجھے اللہ کافی ہے، تو روح کے اندر تک سکون تحلیل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جو اتنے عظیم عرش کا رب ہے، جس نے پوری کائنات سنبھال رکھی ہے، اس عظیم ذات پر میرا بھروسہ ہے۔ جب سب سے زبردست، سب سے بہترین وکیل آپ کی پشت پر ہے تو پریشان کیوں ہیں؟ یاد رہے کہ اللہ، توکل اور وکیل دونوں کے روٹ ورڈز ایک ہی ہیں۔ ایک اور دعا جس سے بہت سکون آتا ہے وہ ہے الحمدللہ علی کل حال۔ دل سے ایک بار آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں تیرا شکر ہے، دیکھیں کیسے سکون آ جائے گا۔ صرف رب کو نہ بتائیں کہ میری پریشانی بہت بڑی ہے، پریشانی کو بھی اچھی طرح سمجھا دیں کہ میرا رب کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کے مسائل اور پریشانیاں دور کرے، آمین۔ توکل 3 کھائیوں کی طرح ہے۔ پہلا توکل تو یہ ہے کہ انسان اپنی محنت کرے اور اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے، اور جو اللہ دے اسے خوشی کے ساتھ قبول کر لے۔ دوسرا توکل سر خم تسلیم کرنا ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فائز تھے، جس میں کیوں، کیا، کب اور کیسے جیسے سوالات نہ ہوں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ بغیر کسی سوال کے تسلیم کیا۔ تیسرا درجہ تفویض ہے، جس میں انسان اپنی مرضی اور خواہش اللہ کو دے دیتا ہے، وہ اپنی تمام زندگی اور چیزیں اللہ کے ماتحت کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توکل کے اس درجے پر فائز تھے۔ بتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں، وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ بے شک جو قرآن نہیں پڑھتا نا، وہ بالکل بے مزہ اور بے خبر زندگی گزارتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ صبر کیا ہے، توکل کیا ہے،
تقویٰ کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، وہ کتنا غافل ہے، اسے کتنی قیمتی باتوں کا، اتنے خوبصورت تعلق کا احساس تک نہیں ہے، وہ کتنی بے رونق زندگی گزارتا ہے، اپنی ہی الجھنوں میں وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتا، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کیسے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کیسے کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کیسے پانا ہے، کتنی بے خبر زندگی ہے اس کی۔ اللہ پاک سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے اللہ جی، مجھے آپ پر یقین کرنا سیکھنا ہے، جو مجھے ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دے۔ آپ کی ذات پر توکل کیسے کیا جاتا ہے میں نہیں جانتی، مجھے توکل کی اس بلندی پر پہنچا دیں کہ دنیا میرے سامنے بے معنی ہو جائے، حالات اور اس سے جڑی الجھنیں میرے قدم اور میری بنیادوں کو ہلا نہ پائیں، میرے دل میں طوفان بھی ہو تو میں بھی پرسکون رہوں، اور میں بس تجھ سے جڑ کر مطمئن رہوں، آمین، اللہم آمین۔